ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک آزم سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا کہ ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، ہاں۔ لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1-2 ماہ سے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے اوپر کافی کرٹیسزم ہو رہی ہے، اور یہ کرٹیسزم جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ یہ گورننس صحیح نہیں ہے، لوگ مہنگائی کی چکی میں بری طرح سے پس رہے ہیں، حکومت کا اکنامک کے اوپر ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے، کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے۔ آئے دن ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز کے اوپر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے عام آدمی کے لیے بڑی پریشان کن ہے۔ جو متوسط طبقہ ہے وہ پس کے رہ گیا ہے، ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے کہ پیسے مزید کہاں سے آئیں گے۔ 3 منی بجٹ آ چکے ہیں، ابھی پھر ایک جو مین بجٹ ہے وہ بھی 2 مہینے کے بعد آنے والا ہے۔ تو جو حالات ہیں دن بدن جو ہے وہ سنگینی کی سی صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ڈالر 143 تک پہنچ گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی انشاءاللہ IMF کے ساتھ جو شرائط طے ہوئی ہیں اس میں ہم نے کوئی ڈکٹیشن نہیں لی ہے۔ ہمیں ڈکٹیشن سے مراد کوئی نہیں ہے۔ 143 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مزید 110 سے شروع ہو کے جو 33 روپیز بڑھائے ڈالر کے پیچھے، تو کتنے اربوں روپے کا جو ہے مزید لون کا بوجھ ہے عوام کے اوپر پڑ گیا ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں وہ مطلب کہ عوام جو ہیں اس پہ احتجاج کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ پرائسز، دوائیوں کی قیمتیں جو ہیں 200%، 300%، 150% بڑھا دی گئی ہیں۔ مطلب سوشل میڈیا میں ہر چیز کا کھل کر اظہار کیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہے کہ جو حکومت کے کرتا دھرتا ہے وہ اس چیز کو کیوں پسند نہیں کرتے۔ پنجاب کا صورتحال لے لیں، وہاں پر گورننس کا برا حال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پولیس گردی جاری ہے، کوئی اس میں کسی قسم کے ریفارمز نہیں کیے گئے جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جتنے بھی وعدے کیے تھے پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے سے پہلے، ان میں کسی پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، تو یہ ایک اچھی صورتحال نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جائے، تو کام کرنے کا تو موقع دیا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی آپس میں سخت کنفرنٹیشن ہے۔ جو بیانات آتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے لیڈروں کی طرف سے وہ بہت ہی خطرناک قسم کے بیانات آتے ہیں، ہم لات ماریں گے تو آپ کی حکومت کو گرا دیں گے۔ تھن میجورٹی کے اوپر حکومت قائم ہے۔ سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ ہے آپس میں بالکل، پنجابی میں کہتے ہیں اٹ کتے دا ویر ہو گیا تھا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح سے معاملات اسٹیٹ کے کیسے چلیں گے۔ جو بھی آج ڈرامہ آپ نے لاہور میں دیکھا، کل دیکھا، نیب کی ٹیم گرفتار کرنے گئی ہے حمزہ شہباز کو، اور اس پر جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے اس کی طرح کی مزاحمت کرنا، گریسفل طریقے سے جانا چاہیے۔ وارنٹ دیکھیں وہاں ایک میلے کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ عدالتی وارنٹس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ وی آر ہیڈنگ ویئر، مطلب یہ تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہیں، وہ تو بنانا ریپبلک میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آخر ہم کب تک ان چیزوں کو برداشت کریں گے؟ اگر ہم نے عدلیہ کی اسی طرح سے وقت کرنی ہے، عزت کرنی ہے، تو معاملات جو ہیں وہ تو پھر یہ ہم چلے جا رہے ہیں ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرف، تو وہ تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، پورے ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم سب کو کچھ نہ کچھ تو ضرور اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ ابھی حیدرآباد یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے، سندھ گورنمنٹ کہتی ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو بھائی کیا کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنی ہوئی ہیں کیا؟ پارٹ آف فیڈریشن ہے انڈر آرٹیکل 149۔ لوگ پتہ کیا ہے، وہ جو بھی آرٹیکل پڑھتے ہیں تو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ آرٹیکل کی وضاحت جو ہے، جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ صرف سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، دوسرے کسی کو حق نہیں ہے۔ باقی وہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو فائنانس کے معاملات ہیں، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اس کے حوالے سے فیڈریشن جو ہے وہ انٹرفیئر کر سکتی ہے، اوور رول کر سکتی ہے اور اپنے فیصلے کو منوا سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مبشر میر صاحب کو، کراچی ایڈیٹر کلب کے روح رواں ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں، اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ مطلب ہی از ویئرنگ سو مینی کیپس ایٹ ون ٹائم، ان کو ان سے ٹائم لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ویلکم مبشر صاحب، آپ تشریف لائے، اپنا وقت قیمتی نکالا۔ جیسے کہ میں نے تھوڑا سا پریمبل دیا ہے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، آپ تو ماشاءاللہ اخبار میں لکھتے بھی ہیں اور سارا کچھ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، ان کو بھی احساس ہو گیا ہے، ان کے اندر اپنے اندر ہی اتفاق نہیں ہے حکومت کے اندر، جو کیبنٹ کے منسٹرز ہیں، آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس سے جب آپ کا گھر ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو کیا وجہ ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ اب بھی 7 مہینے کے بعد بھی ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے، میں کرپشن میں فلانے کو اندر کر دوں گا، ہم چھوڑیں گے نہیں، این آر او نہیں دیں گے۔ اٹ از نن آف ہز پرابلم۔ کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں چل رہے ہیں، کورٹ جانے اور انڈیویجول جانے، اس میں پرائم منسٹر کو تو کمنٹ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ بٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنے ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے۔ میں ابھی پرائم منسٹر نے اپنا ایک جلسہ کیا ہے، جب دوسرے پرائم منسٹر جلسے کرتے تھے تو اس وقت اپوزیشن کہتی تھی کہ انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی، اور اب پرائم منسٹر بھی جلسے کر رہے ہیں، دوبارہ انہوں نے سندھ میں بھی جلسے کیے ہیں، ابھی انہوں نے فاٹا میں جلسہ کیا جا کے جمرود میں۔ تو اس میں ان کا ایک پوائنٹ جو تھا وہ میں نے بھی آبزرو کیا اور بڑا اس کو غور سے سنا، کہ وہ یہی بات کہہ رہے تھے جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہی ہے، اور ان کا رویہ پرائم منسٹر والا نہیں بلکہ اپوزیشن لیڈر والا ہی لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پیسے دینے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے ملک سے جانا ہے، اور فلاں صاحب آپ تو جیل جا رہے ہیں اور حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ ان کا پروروگیٹو بھی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں دیکھیں میں یہ چیز محسوس کر رہا تھا بٹ صاحب کہ دیکھیں کہ بات درست ہے کہ پرائم منسٹر کا تو کام ہے کہ آپ گورننس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ثابت کریں کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور حکومت جو ہے وہ اسٹرانگ ہے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی ابھی اپوزیشن پارٹی بھی وہ ایک بلاول صاحب کے نعرے کے علاوہ باقی جو بڑی اپوزیشن ہے، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف، وہ نہیں کہہ رہے کہ ہم حکومت گرا رہے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو کون کہہ رہا ہے پھر حکومت گرا رہے ہیں کہ جو یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 جی کہ آپ وہ عدلیہ والی بات آپ کیوں کر رہے ہیں کہ صاحب آپ جیل میں جائیں گے؟ بھائی جیل میں جائیں گے تو نیب بھیجے گا، عدالت میں وہ جائیں گے، عدالت کا وہ رائٹ استعمال کریں گے۔ میں یہ چیز سمجھ رہا ہوں بٹ صاحب کہ دیکھیں جو گورنمنٹ کا جو ٹیم ہے، خاص طور پہ میڈیا کی ٹیم اور اکنامکس کی ٹیم، جس سے سب سے زیادہ جو ہے نا میڈیا کی ٹیم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے گورنمنٹ کی پرسیپشنز، اس کی امیج بلڈنگ، اس کا جو بھی ایک پبلک کے سامنے اس کا ایک چہرہ ہے اس کو اچھے سے اچھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میڈیا کی ٹیم بھی اوور کراؤڈڈ ہے اور بہت سے لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ مختلف ذمہ داریاں، اور ان کے اندر بھی جو آپ نے اشارہ کیا وہ اشارہ نہیں بلکہ اب تو کھلم کھلا لڑائی ہوئی ہے۔ کھلا لڑائی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ بھی اوور کراؤڈڈ ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی وہ پرفارمنس نہیں آ رہی، اب ذمہ داریاں ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی بات۔
لیکن سب سے بڑا چیلنج جو جس کے طرف پوری قوم نے دیکھا اور پوری قوم نے بہت سی توقعات لگائیں اور تقریباً میں سمجھتا ہوں 6 مہینے تک تو لوگوں نے کسی تنقید کرنے والے کو بھی روکا، وہ تھی اکانومی، کہ اکنامک سائیڈ پہ ہمیں جو ہے بڑی کامیابیاں ملنے والی ہیں، کیونکہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں بہت زیادہ اسد عمر صاحب بڑے جی کمپیٹنٹ ہیں اور بڑی زبردست قسم کی چیزیں وہ پیش کرتے رہے ہیں اپنے اپوزیشن کے دور میں، اور میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی اوور کراؤڈڈ ہو گئے، وہاں پہ بھی آپ نے ٹاسک فورس، فلانی ایک کمیٹی، فلانا ایک صاحب آپ نے جو کہا کہ بہت کمپیٹنس والی بات کرتے رہے، وہ تو تنقید کرتے رہے ہیں، ان کے پاس پورا ڈیٹا تھا، تو اب آ کے انہوں نے مطلب یہ ہے کہ وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلی حکومت کر رہی تھی، تو ان میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ اچھا میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے کر لی، آپ نے ادھر بھی ٹیم بڑی بنا لی، ادھر بھی ٹیم بڑی بنا لی، لیکن فائنلی اگر وہ پرفارمنس نہیں کر رہی، بٹ صاحب اگر وہ پرفارمنس نہیں کر رہی تو الزام کس کے اوپر آئے گا؟ لیڈرشپ پہ آئے گا۔ لیڈرشپ پہ آئے تو یہ چیز خان صاحب کو ضرور میرا خیال ہے ملحوظ خاطر رکھنی پڑے گی کہ دیکھیں میں نے اپنے بہت سے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے 22 سال تک ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کیا ہوگا ان کو بھی اکاموڈیٹ کر دیا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں ان کو عہدے بھی دے دیے ہیں، بغیر عہدوں کے بھی انہوں نے بہت سے لوگ جو ہیں اپنے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا عہدہ کیا ہے لیکن وہ ساتھ چل رہے ہیں ان کے۔ اب اتنا زیادہ جو ہے وہ ماحول وہاں پہ ہے کہ سمجھ لیں کہ گورننس کہاں کیوں نہیں اچھی ہو رہی، کیونکہ جو چیز آنی چاہیے، جو ویژن آنا چاہیے وہ لیڈرشپ سے آنا چاہیے، اور لیڈرشپ کی ہی اگر وہ کامیابی ہوگی تو لیڈرشپ کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کا سمجھ لیں اپریسیشن آئے گی اور انہی کا جو ہے وہ گراف بلند ہوگا۔ اگر وہاں پہ لوگ پرفارم نہیں کر پا رہے اور لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ مایوسی کے طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے تنقید بہت زیادہ سخت کرنی شروع کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کو اس کو ریویو کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ 7-8 مہینوں کے اندر ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اگر مہنگائی آ رہی ہے، آپ کو کوئی وجہ ہوگی مہنگائی آنے کی، اگر وہ پیسے دینے ہیں گورنمنٹ نے اور جو قرضے لیے گئے ہیں وہ دینے ہیں، تو آپ یہ ساری چیزیں پبلک کے ساتھ شیئر کریں اور جو کام جس کے ذمہ ہے اسی کو کرنے دیں، جو عدالت کا کام ہے عدالت کو کرنے دیں، جو نیب کا کام ہے نیب کو کرنے دیں، اور جو آپ کا کام ہے آپ وہ کریں، وہ آپ کر نہیں رہے، وہ آپ کریں گے تو پھر آپ کی پرفارمنس آئے گی۔ بالکل صحیح کہا۔ لیکن یہ کہ جو اس طرح کی گفتگو ہے، اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ پہلے اب کنٹرڈکشن کتنا آ جاتا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ کسی کو این آر او نہیں ملے گا، اور یہ مسلسل 6-7 مہینے بولا گیا۔ اب ان کی جو جمرود کی سپیچ ہے پرائم منسٹر کی، اس میں واضح طور پر وہ آفر کر رہے ہیں کہ پیسے دو اور جاؤ، پیسے دو اور جاؤ، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ وہ ان کا پروگیٹو ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اچھا ایک تو ہے ہی نہیں، تو دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ آپ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو آپ پہلے کہہ رہے تھے اس سے آپ نفی کر رہے ہیں، گویا کہ کوئی اوپن این آر او آفر کیا جا رہا ہے۔ میر صاحب یہیں سے ہم سلسلہ آگے بڑھائیں گے، وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، so let's have break۔ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک، آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے، یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔